بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 332واں دن 2 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں سن 113 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ ان کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ انہوں نے قضاء کا عہدہ سنبھال کر سلطنت کے نظام کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ وہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں وزیر قانون اور قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کی کتاب الخراج ملکی دستور کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں خلفائے اربعہ اور خلافت راشدہ کے فیصلوں کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں خلیفہ کی ذمہ داری اور فرائض کی ادائیگی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دلایا۔ شہریوں کے فرائض بیان فرمائے۔ بیت المال کو بادشاہ کی ملکیت کے بجائے اللہ کی امانت قرار دیا۔ مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا اور ناجائز جزیہ اور ٹیکس لگانے سے منع کیا۔ تہمت کی بنا پر گرفتار لوگوں کو آزاد کرنے کا حکم جاری کیا۔ انہوں نے اخلاقی و ایمانی جرأت کی بنا پر ایک مقدمہ میں خلیفہ کے خلاف فیصلہ کرنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کیا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو وصیت فرمائی کہ 4 لاکھ درہم مکہ، مدینہ، کوفہ و بغداد کے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ پھر علم کا یہ سورج سن 182 ہجری میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کنواں کا خوشبودار ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈول میں پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا، پھر کنویں میں کلی کر دی، جس کے بعد کنویں سے مشک جیسی خوشبو آنے لگی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مصیبت یا خطرہ کو ٹالنے کی دعا۔ جب کسی مصیبت یا بلا کا اندیشہ ہو تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ ترجمہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد نبوی میں 40 نمازوں کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کی اور کوئی نماز قضا نہیں کی تو اس کے لیے جہنم سے برات اور عذاب سے نجات لکھ دی جاتی ہے اور نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، تکبر سے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے نزدیک یہ بات بڑی قابل حسرت ہے۔ متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا سے راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لہذا کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، مومنوں کا پل صراط پر گزر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر مؤمنین رب سلم سلم، اے رب سلامتی عطا فرما کہتے ہوئے گزریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مریض کی شفا کا کامیاب نسخہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور اس کے لیے 7 مرتبہ یہ دعا کی، اسأل اللہ العظیم
رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو قربانی کرو اور جانور کے خون کے بدلے ثواب کی نیت رکھو، اس لیے کہ خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔